بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعائیں سرکار امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لائے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے 3 ولایتوں کو انسان پر واجب کیا. ایک فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں. ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ. میرا رسول تمہارا ولی ہے. ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ. فرمایا تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. ہم سب نے کہا علی ولی اللہ. اس کو کہتے ہیں نظریہ، انگلش میں کہتے ہیں تھیوری. آپ کا نظریہ بنا کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، مولا علی
ولی ہیں۔ آپ کا نظریہ بنا کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور اس نے کوئی نبی بھیجا ہے سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی کمپنی جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس پروڈکٹ کے لیے گائیڈ بک دیتی ہے۔ مثلاً آپ نے سیمسنگ کا موبائل خریدا تو وہ کیا دیتی ہے؟ گائیڈ بک دیتی ہے۔ گائیڈ بک کس لیے ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو موبائل خریدنے والا ہے وہ یہ کہے کہ بھائی خریدا میں نے ہے، ملکیت میری ہے، تو کون ہے مجھے سمجھانے والا، تو کون ہو مجھے گائیڈ کرنے والا؟ تو کمپنی کہے گی میری جان خریدا تو نے ہے لیکن بنایا میں نے ہے۔ تو یہ چلے گا ایسے ہی جیسے میں کہوں گا۔ وہاں سے سوئچ آن ہوگا جہاں میں نے بٹن رکھا ہے، وہاں سوئچ آف ہوگا جہاں میں نے بٹن رکھا ہے۔ تو اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ جب دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی یا چھوٹی سے چھوٹی کمپنی جب چیز بناتی ہے تو گائیڈ بک بھی دیتی ہے؟ تو ذرا اپنی عقل سے سوچو، دنیا کی سب سے بڑی مشین کا نام انسان ہے۔ کیسے ممکن ہے بنانے والا تجھے گائیڈ بک نہ دیتا؟ اس نے بھی تجھے گائیڈ بک دی جس کا نام قرآن ہے۔ یہ گائیڈ بک بتاتی ہے اس جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب کیونکہ اس نے بنایا ہے نا تو پیاس پانی سے بجھے گی، کسی اور چیز سے نہیں بجھے گی۔ سسٹم وہی چلے گا جو خدا نے بنایا ہے، فطرت کے تقاضے وہی ہوں گے جو خدا نے رکھے ہیں، لیکن مجھے کیسے استعمال کرنا ہے یہ مجھے گائیڈ بک بتائے گی۔ آنکھوں کو کہاں رکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا، یہ گائیڈ بک بتائے گی۔ زبان سے کون سے جملے ادا کرنے ہیں، کون سے جملے ادا نہیں کرنے، یہ گائیڈ بک بتائے گی۔ کانوں میں کون سی آوازیں جانی چاہیے، کون سی آوازیں نہیں جانی چاہیے، یہ مجھے گائیڈ بک بتائے گی۔ اور اصول ہے جب تو گائیڈ بک کی گائیڈ شدہ چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو کمپنی گارنٹی بھی دیتی ہے۔ تو خدا کی بھی آواز آتی ہے، اگر تو میری بتائی ہوئی گائیڈ بک پہ عمل کرے گا تو میں بھی تجھے گارنٹی دیتا ہوں۔ دنیا گارنٹی میں ریپلیسمنٹ میں نیا موبائل دیتی ہے، میں گارنٹی میں تجھے نیا جسم دوں گا اور جنت بھی عطا کروں گا۔ 70 سال 80 سال 50 سال جتنی زندگی ہے اس گائیڈ بک کے مطابق گزارنا۔ پھر میں نے ایک چیز ایڈ کی تھی، میں نے کہا اگر کوئی ان پڑھ ہے جسے گائیڈ بک پڑھنے نہیں آتی تو کمپنی اسے ایسے نہیں چھوڑتی، اس کے لیے اس نے ہیلپ لائن رکھی ہوئی ہے کہ اگر میری گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے تو ہیلپ لائن کا نمبر ملا دینا، ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تجھے بتائیں گے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو قرآن سمجھ میں نہ آئے، وضو کی آیت کا پتہ نہ لگے، حکم ہے نماز پڑھ پر کتنی آیتیں پڑھوں، اے خدا کون بتائے گا کہ گھبرانا نہیں، میں نے تجھے 14 ہیلپ لائنیں عطا کی ہیں۔ یہ 14 ہیلپ لائنیں تجھے بتائیں گی قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن بتانا کیا چاہتا ہے، قرآن سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں نے شہر علم بھی دیا ہے اور باب مدینۃ العلم بھی دیا ہے۔ تو کسی اہل سنت کے پیارے بھائی نے سوال کیا کہ مولانا آپ نے بات تو بڑی لوجیکل کی ہے کہ دنیا کی ہر مشین بنانے والا گائیڈ بک دیتا ہے، اللہ کی سب سے بڑی مشین کیا ہے؟ انسان ہے، اس نے گائیڈ بک کے نام پہ انسان کو قرآن بھی دی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ دنیا کی ہر کمپنی ہیلپ لائن بھی دیتی ہے، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ 14 ہیلپ لائنیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کہ اگر گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر اتنے فرقے کیوں ہیں؟ جب گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر اتنے فرقے کیوں ہیں؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر موبائل ہو سیمسنگ کا، اگر موبائل ہو سیمسنگ کا اور بندہ نمبر ملائے ایپل کا تو اسے صحیح گائیڈ لائن نہیں ملے گی۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب تجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہمیشہ رونگ نمبر ملاتا ہے، اگر صحیح دروازے پہ چلا جاتا تجھے ہدایت مل جانی تھی۔ اب کچھ جملے میں کہہ نہیں سکتا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو تاریخ بتاتی ہے جس کو جو بھی مسئلہ پیش آیا، چاہے وہ مسند خلافت پر بھی تھا، اس نے گائیڈ لائن علی ابن ابی طالب سے لی۔
صرف ایک تھے جس کا نام علی بن ابی طالب تھا. کچھ ایسے تھے جن سے مسئلے پوچھے جاتے تھے، کہتے تھے بیٹی سے پوچھ کے بتاتے ہیں. لیکن جب مولا کے دروازے پر گئے، مولا نے کسی سے پوچھا نہیں. علی بن ابی طالب کیونکہ باب مدینۃ العلم تھے، ہمیشہ مولا جواب دیتے رہتے تھے. اور میں نے کہا ایک سمپل سی بات ہے بھائی، ایک نمبر ہے 0300، ہاں، اور آپ اس ایک زیرو کو ہٹا کے کوئی اور نمبر لگاؤ تو تم سے موبائل نمبر نہیں ملتا. میرا مثلا نمبر ہو 0300 اور کوئی مولانا کا نمبر ملانا چاہے، ایک زیرو ایک نمبر یہاں سے وہاں کر دے تو تجھے مولانا نہیں ملتا. اور تو اگر پہلے کو چوتھے پہ رکھ دے تجھے علی کیسے ملے گا؟ تو اصل یہی چیز ہے. اثنا عشری، کچھ ایسے شیعہ جو 4 امامی، کچھ ایسے شیعہ جو 6 امامی، لیکن ان کو بھی ہدایت نہیں ملی. جب تک تم فل نمبر صحیح نہیں کرتے تب تک تمہیں ہدایت نہیں ملتی. تو ایک سمپل عقلانی بات ہے کہ دنیا کی مشین ہے. جب دنیا والوں کو اتنی عقل ہے کہ بنانے کے بعد گائیڈ لائن ضروری ہوتی ہے، تو وہ تو خالق کل ہے، وہ تو عقل کل ہے. کیسے ممکن ہے کہ انسان کو بناتا اور انسان کو بغیر گائیڈنس کے خدا چھوڑ لیتا؟ ہر چیز موجود ہے. سارا مسئلہ انسان کا ہے کہ یہ خود گائیڈ لائن نہیں لیتا. اسکول تو بنے ہیں پڑھانے کے لیے لیکن بچہ نہ پڑھے. یونیورسٹی تو بنی ہے انسان کو پڑھانے کے لیے لیکن جانے والا خود نہ پڑھے تو قصور انسان کا بنتا ہے. تو فرمایا میں نے تجھے 3 ولایتیں دی ہیں، یہ ولایتیں تجھے انسانی کامل بنانے کے لیے ہیں. اور جب تو ولایت سے فائدہ لیتا ہے اللہ تجھے کرامت عطا کرتا ہے، تو صاحب کرامت بنتا ہے، تو معروف کرخی بن جائے گا، تو سلمان فارسی بن جائے گا. لیکن کب بنے گا؟ دوہرا رہا ہوں تاکہ پچھلی مجلس سے آپ کے ذہن میں یاد آ جائیں. فرمایا پہلی شرط یہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو خود کو پاک نہیں کرتا تب تک تو طہارت کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا. پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک و پاکیزہ رکھا کر. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ رکھا کر. تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے، ہمیشہ وضو کی، کیونکہ وضو نور ہے. جب تو وضو کی حالت میں رہتا ہے، اب اس حالت میں موت آ جائے یا نیند آ جائے دونوں حالت عبادت میں چلا جاتا ہے. چوتھا درجہ یہ تھا کہ انسان اپنے باطن کو بھی نجاستوں سے پاک کرو. اب ظاہری نجاست اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو پانی سے مٹ جاتی ہے، لیکن باطن پانی سے نہیں مٹتا، باطن تمہارے عمل سے پاک ہوتا ہے. میں نے مثال دی کہ ہر چیز کی خوراک ہوتی ہے. جسم کا کھانا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو جسم کو کھانے کی ضرورت ہے. اگر صحیح سالم غذا نہیں ملے گی تو جسم گندی غذا کی طرف جائے گا. آپ سفر میں جائیں، آپ کو کوئی ہوٹل نہیں مل رہا لیکن 2 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کو جو ملے گا آپ کھاؤ گے، کیونکہ آپ کو بقا چاہیے، آپ کو بچنا ہے، جسم کو فاسد ہونے سے بچانا ہے، لہذا اس پیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالو گے. تو اس طرح جتنے تمہارے 7 اعضاء ہیں ان کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے. آنکھوں کی خوراک تصویریں ہیں، کانوں کی خوراک آوازیں ہیں، پیٹ کی خوراک کھانا ہے. لیکن جس طرح تمہارے سامنے 4 کھانے پڑے ہوئے ہوں، مثلا ایک گوشت بکری کا ہے، ایک گوشت کتے کا ہے، دونوں خوراکیں ہیں، دونوں پیٹ میں جانے کی قابلیت رکھتی ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے وہ کھانا جس سے تمہارے جسم کو شفا ملے، جس سے تمہارے جسم پہ اچھے اثرات ہوں. تو شریعت کھانے سے منع نہیں کرتی، شریعت حدود بناتی ہے. صراط المستقیم کا مطلب یہ ہے ہم تجھے چلنے سے منع نہیں کرتے لیکن ہم تجھے راستہ بھی دیتے ہیں کہ تجھے کس راستے پہ چلنا ہے. ہم تجھے کھانے سے منع نہیں کرتے لیکن ہم تجھے بتاتے ہیں تجھے کیا کھانا ہے. ہر چیز تجھے نہیں کھانی کیونکہ تو حیوان نہیں ہے، تو انسان ہے. میں نے ایک مثال دی تھی کہ مثلا آپ مثال لے لیں بھینس کی. بھینس کھانا کھاتی ہے لیکن بھینس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس کا کھا رہی ہوں. اگر اسے بھوک لگے گی وہ مسجد کا چارہ بھی کھا لے گی، اگر اسے بھوک لگے گی تو مالک کی زمین سے بھی گھاس کھائے گی، اور اگر اسے بھوک لگی تو کسی ہمسائے کی زمین سے بھی جا کے کھا لے گی. اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ میرا ہے یہ غیر کا ہے. اگر تو بھی یہ تمیز نہ رکھے تو حیوان سے بدتر ہو جائے گا.
فرمایا فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو دیکھ کر کھا کہ اپنا کھا رہا ہے یا کسی اور کا حق کھا رہا ہے، کیونکہ میں نے تجھے صاحب عقل بنایا ہے، میں نے تجھے صاحب شعور بنایا ہے، تو انسان میں کھانے سے نہیں روکتا، لیکن میں تجھے تمیز سکھاتا ہوں کہ کھانا کون سا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ تجھے شریعت بتاتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی خوراک تصویریں ہیں، ایک تصویر ہے کربلا کی، ایک تصویر ہے حرم امام رضا کی، ایک تصویر ہے کسی گندی بدحجاب خاتون و بے حیا خاتون کی۔ اب یہ تینوں خوراکیں ہیں، یہ تیرا کام ہے کہ تو سلیکٹ کیا کرتا ہے، تو کھاتا کیا ہے، تو کون سی تصویر اٹھاتا ہے۔ پھر ہم نے بتایا انسان کیوں ایسی تصویروں کو چنتا ہے، کیونکہ اس کے اندر عجیب عجیب سے جذبات ہیں، اس کے اندر شہوت ہے، اس کے اندر بھوک ہے۔ جب آپ اس کی بھوک کو حلال ذریعے سے اس کا پیٹ نہیں بھرو گے تو یہ کہاں جائے گا؟ حرام غذاؤں کی طرف جائے گا۔ بھوک تو بجھانی ہے اور کسی بھی صورت میں بجھانی ہے، لہٰذا اگر تم، یہ والد کی ذمہ داری تھی، اگر اولاد کو حلال چیزیں فراہم نہیں کرو گے یہ آٹومیٹیکلی حرام چیزوں کی طرف جائیں گے۔ اور ہم نے کہا معاشرہ بے انتہا غذا دے رہا ہے آپ کے بچوں کو، فلموں کی صورت میں، گندی تصویروں کی صورت میں، گندے ڈراموں کی صورت میں، مختلف گندے معاشرے کی صورت میں یہ زمانہ آپ کے بچوں کو خوراک دے رہا ہے، یہ غذا فراہم کر رہا ہے۔ لیکن اگر مسلمان اور امام کا چاہنے والا اپنے بچوں کے لیے حلال غذا فراہم نہ کرے تو اولاد کیا ہو جائے گی؟ گمراہ اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرمایا اسی طرح ہاتھوں کی غذا ہے، کانوں کی غذا ہے، اگر وہ میوزک بنا بنا کر، گانے بنا بنا کر اس سے خوراک دے رہے ہیں تو تو اپنے بچوں کی کون سی خوراک دے رہا ہے؟ تو لہٰذا اچھی خوراک دے گا تو اولاد اچھی بنے گی، بری خوراک دے گا تو اولاد بری بنے گی۔ تو یہ چوتھا درجہ تھا کہ انسان اپنے باطن کی طہارت کو بھی کیا کرو؟ پاک کرو۔ اب کسی نے اگر اعضاء کو پاک کر دیا، مثلاً اپنے ہاتھ سے ظلم نہیں کیا، چوری نہیں کی، رشوت نہیں لی، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالا، امام زمانہ کا بھی حق ادا کیا، خمس بھی ادا کیا، آنکھوں سے نامحرم کی طرف دیکھا نہیں، ان آنکھوں میں حیا کو پیدا کیا، اب یہ درجہ اگر آ گیا آپ ایمان کے چوتھے درجے پر آ جائیں گے۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ انسان جب اعضاء پاک ہو گئے تو اپنے قلب کو بھی پاک کرو۔ قلب کو پاک کرنا اور طہارت قلب بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ بڑے سے بڑے مولوی، بڑے سے بڑے لوگ طہارت قلب سے پاک نہیں ہو پاتے۔ طہارت قلب بہت خطرناک ہے۔ فرمایا دو بڑی بیماریاں جو قلب کو نجس کر دیتی ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے حب ذات، اپنے ذات کی محبت، کہ میں نے کہا جتنے جھگڑے ہیں اس کا جو بیسک ہے وہ انسان کی ذات کی محبت ہے۔ مثلا ٹرسٹیوں میں جھگڑے، انجمنوں میں جھگڑے، ماتمیوں میں جھگڑے، عزاداروں میں جھگڑے، مولویوں میں جھگڑے، ذاکروں میں جھگڑے، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ بنیاد ہے حب ذات۔ مثلا یہ ممبر مجھے تب تک اچھا لگے جب تک میں بیٹھا رہوں، کوئی اور آئے تو میرے اندر جیلسی پیدا ہونے لگے، تو یہ کیا ہے؟ حب ذات ہے۔ جب تک میں امام بارگاہ کا پیش امام و امام جمعہ ہوں تو معاملات صحیح ہے، لیکن اگر مجھے ہٹا دیا جائے تو میرے وجود میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ جیلسی پیدا ہو جائے گی۔ تو اپنی ذات کی خاطر لوگوں قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اپنی ذات کی انا کی خاطر۔ تکبر اسی حب ذات سے نکلتا ہے، غرور اسی حب ذات سے نکلتا ہے، عجب اسی حب ذات سے نکلتا ہے۔ کہ اصفہان کے بہت بڑے عالم دین، بڑا اجتماع نماز عید کا کہ مولانا پورا مجمع آپ کے لیے آیا ہے، یہ گھر سے نکلے، ایک نگاہ مجمع پہ ڈالی، واقعاً دیکھا لاکھوں کا مجمع ہے، مولانا آئیں گے، مولانا کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہیں سے واپس پلٹے، گھر کی طرف گئے، اپنے شاگرد کو بھیج دیا جا کر نماز پڑھاؤ، نماز ختم ہوئی، آئے مولانا اتنا مجمع آپ کے لیے کھڑا تھا اور آپ نماز پڑھانے نہیں آئے۔ فرمایا جیسے میں نے مجمع کو دیکھا اندر سے شیطان کی آواز آئی، یہ سارا مجمع تیرے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا اگر آج میں نے نماز پڑھا لی تو میں نے شیطان اور حب ذات کی خوراک کو فراہم کر دیا، گویا میں نے بھی تسلیم کیا، میرے اندر عجب اور غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا، میں نے اسی وقت شیطان کی آواز کا گلا کیا کر دیا؟ گھونٹ دیا۔ کبھی اولاد کی محبت میں، کبھی مال کی محبت میں، یہ ساری حب ذات، یعنی ہر وہ شے جس کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ مجھے پسند ہے۔ فرمایا تمہیں تعلق بنانا ہے حب ذات کی وجہ سے نہیں، حب خدا کی وجہ سے۔ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم۔ دوسری بلا ہے حب دنیا۔ جتنے بھی بدبختیاں انسان میں آتی ہیں حب دنیا کی وجہ سے آتی ہیں۔ پھر ہم نے صفات بتائی، اب دل بھی پاک ہو گیا، اب مولا نشانیاں بتاتے ہیں۔ فرمایا پہلی نشانی ہمارے چاہنے والے کے اندر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرے، وہ صفت حلم تھی کہ میں نے کہا یہ مجلسوں کا حلیم نہیں ہے، مومن حلیم ہوتا ہے۔ حلیم کا مطلب کیا؟ یہ اپنے ایموشنز پر
کنٹرول کرتا ہے، یہ فوراً غصے میں نہیں آتا، یہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہے، جس طرح امیر المؤمنین نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ دوسری صفت مومن کے اندر صفت علم ہوتی ہے، یہ ہمیشہ علم کے پیچھے ہوتا ہے۔ تمام تر فسادات کی جو جڑ ہے وہ علم کا نہ ہونا ہے۔ جب انسان جاہل، امام نے فرمایا انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی جہالت ہے۔ اگر یہ جہالت کو دور کر دے، معاشرے کا کوئی بھی انسان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم جاہل ہوتے ہیں۔ اب اگلا جو بھی کہتا ہے ہم اسے مانتے جاتے ہیں، لیکن اگر میرے پاس علم ہوگی، میں کبھی بھی لوگ اپنے غلط علم سے میرے عقیدوں کو خراب نہیں کر سکیں گے۔ تیسری صفت ہم نے کیا بتائی کہ انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سیلف کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن اپنے وجود پہ کنٹرول نہ کر سکے، یہ کبھی بھی، اس کا ول پاور کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ کہ میں نے بچوں کی مثال دی تھی، بچوں کو چاکلیٹ دی گئی کہ دیکھیں کس بچے میں کتنا کنٹرول ہے۔ یہ 7 سال سے کیوں کہا کہ بچوں کو نماز پڑھاؤ؟ تاکہ اس کا سیلف کنٹرول بڑھے۔ فرمایا جس طرح باڈی کے مسلز ہوتے ہیں، ایک دن میں کوئی بھی باڈی بلڈر نہیں بن سکتا۔ پہلے 5 کلو کا ویٹ، پھر 10 کلو کا ویٹ، پھر 15 کلو کا ویٹ، پھر 20 کلو کا ویٹ، آہستہ آہستہ ویٹ بڑھاتا جاتا ہے، باڈی اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح تمہارے برین کے بھی کیا ہیں؟ مسلز ہیں۔ یہ جب 7 سال سے تم ٹریننگ کرتے ہو تو تمہارے برین کے مسلز کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ اور جب برین مضبوط ہو جاتا ہے، ول پاور مضبوط ہو جاتا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت المؤمن کا جبل الراسخ، یہ پہاڑ کی طرح بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ کمزور ہو، 10 دن مجلس سنی، مجلس کا اثر ہو جاتا ہے، پھر 15 دن معاشرے میں جاتا ہے، معاشرے کا اثر ہوتا ہے، پھر کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے، پھر کوئی فلم دیکھتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اب میں فرماتے ایسے انسان کی مثال کروا مچھر کی طرح ہے، یہاں کی ہوا تو یہاں لگی، محرم کی ہوا تو محرم جیسا، نیو ایئر کی ہوا تو ویسا بن گیا، یونیورسٹی میں دوستوں کی ہوا لگی ویسا بن گیا۔ فرمایا ایسا بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن اصولوں کا پکا ہوتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن یہ کبھی بھی علی کے دامن کو چھوڑتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو مومن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سیلف کنٹرول۔ پہلی صفات حلم، دوسری صفات علم، تیسری صفات سیلف کنٹرول، اور چوتھی صفت کیا تھی؟ مومن میں صفت رشد ہوتی ہے۔ آج ذرا اس پہ بات کروں۔ رشد کی کمی ہے، مومن صفت حامل صفت رشد ہوتا ہے۔ رشد یعنی انگلش میں کہتے ہیں کین ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، ہاں شارپنس اس کے اندر ہوتی ہے، یہ فتنوں کو سمجھتا ہے، یہ برائیوں کو پرکھتا ہے، شیطان کے حملوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ زندہ مثال ہے آپ کے سامنے آیت اللہ زکزکی کی، ہاں تیز عزادار تھا، اتنے سال ہو گئے، پاکستان کے شیعہ کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 3 کروڑ، ہاں، اور اس بندے نے کچھ عرصے میں 2 کروڑ شیعہ بنائے، 2 کروڑ شیعہ بنائے۔ دشمن ہماری بے وقوفیوں سے فائدہ لیتا ہے۔ اگر ہم صفت رشد رکھیں، جناب مختار کا لقب کیا تھا؟ ان کا جو فرقہ بنا کیسانیہ، رجل کیس، ہوشیار مرد، تیز تھا، عقل کام کرتی تھی، فکر کام کرتی تھی، دشمن کے حربوں کو سمجھتا تھا۔ جب تک یہ جوان تیز نہیں ہوگا، یہ کیسے ترقی کرے گا؟ نہ دنیا میں ترقی کرے گا، نہ آخرت میں ترقی کرے گا۔ ہاں فرماتے ہیں رشد ہوتا ہے۔ جب رشد ہونا تو آپ کبھی ہدف کو فراموش نہیں کرتے۔ کل میں نے مثال دی تھی کہ بندہ ہوٹل میں گیا اور ہوٹل میں مصروف ہو گیا، بھول گیا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا تھا، زیارت کے لیے آیا تھا، اور جب جانے کی باری آتی ہے پھر افسوس کھاتا ہے میرے 15 دن گزر گئے۔ اور فرماتے اسی طرح انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جب جانے اور ملک الموت کی دیکھنے کی باری آتی ہے کہتا ہے مجھے 1 دن کی مہلت دے، آواز آتی ہے اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کے اندر صفت رشد نہیں ہے، یہ ہدف کو فراموش کر لیتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ہدف ہوتا ہے، عزاداری ہدف نہیں ہے، ہدف ہے پیغام امام حسین۔ عزاداری کیا ہے؟ یہ ٹول ہے، یہ ابزار ہے، ہاں، یہ راستہ ہے اس ہدف امام حسین تک پہنچنے کا۔ ہاں، آغا زکزکی نے، یہ ایک قبیلہ ہے وہاں پہ، اور اس قبیلے کے یہ جیسے پیر تھے، مرشد تھے، جیسے کنورٹ ہوئے تو ظاہر قبیلے کے 250, 300, 400 لوگ جو ان کے پیچھے تھے وہ بھی ان کے ساتھ کنورٹ ہوئے، انہوں نے سمجھایا، بتایا امام حسین کی شان و سب کچھ۔ اب محرم کے دن آئے،
کہ ہم عزاداری کیسے کریں، عزاداری کیسے منائی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے کہ سیدہ زینب نے عزاداری کیسے منائی تھی، ہم ویسے عزاداری منائیں۔ کہ کس طرح بی بی نے پیغام پھیلایا تھا امام حسین کا؟ تو فرمایا بی بی اسیری کی حالت میں تھی لیکن کوچے کوچے گئیں، ہر جگہ گئیں، اپنے بھائی کے پیغام کو کیا کیا؟ پھیلایا۔ کہ ہم بھی اس طرح کریں گے۔ اپنے چاہنے والوں کو کہا گاؤں گاؤں جاؤ، قریہ قریہ جاؤ اور امام حسین کا پیغام پھیلاؤ۔ کس طرح پھیلائیں؟ آگے والے نہ امام حسین کو جانتے ہیں نہ رسول خدا کو جانتے ہیں، اب ان کو حسین شناس کیسے بنائیں؟ تو جو تیز انسان ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کی ڈیمانڈز کو سمجھتا ہے کہ معاشرے میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، اگر میں اس ڈیمانڈ کو پورا کر دوں تو سارا معاشرہ میری طرف کیا ہوگا؟ اٹریکٹ ہو جائے گا۔ یہ بچپن میں سنا نہیں، ایک آدمی کو ہیرا ملا، اس کو ہیرا شناس نہیں تھا، وہ ہیرا گدھے کی گردن میں باندھ دیا۔ ہاں، تو آج یہی ہے کہ ولایت جتنا ہیرا ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ولایت کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ جب تک مجھے اہمیت کا پتہ نہیں ہو، کسی کو نہیں پتا سونے کی اہمیت کیا ہے، وہ پتھر سمجھے گا۔ کسی کو نہیں پتا ہیرے کی ویلیو کیا ہے، گھر میں پڑا بھی ہوگا، مل بھی جائے گا، لیکن وہ سائڈ پہ پھینک دے گا۔ لیکن فرمایا جب تو ولایت عملی کا مطلب یہ تو اہمیت سمجھ کہ تو دنیا میں آیا کیوں تھا، کون سا ہدف ہے بزرگ اور بڑا ہدف حاصل کرنے کے لیے تو دنیا میں آیا، تو اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے نے اتنی بڑی قربانیاں دی کہ حسین جیسا امام اپنا گلا کٹوا رہا ہے، علی جیسی بیٹی بازاروں میں جا رہی ہے۔ بھائی کوئی تو بڑی بات ہوگی، کوئی تو بڑا ہدف ہوگا جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جا رہی ہے۔ کہ میں نے مثال دی، کیوں امام حسن معاویہ سے اس حد تک نہیں گئے کہ مولا کو شہادت ملے، اور امام حسین جاتے ہیں؟ کیونکہ مولا دیکھ رہے تھے کہ میری شہادت سے فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ صرف شہید ہونا ضروری نہیں ہے، شہادت اس وقت میں اس جگہ پہ مقرر ہو جائے کہ جہاں سے قوم کو کیا ہو؟ فائدہ ہو۔ کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ امام علی شہید ہوئے، لوگوں نے مولا کے خون کا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ امام حسین، امام حسن بھی شہید ہو جاتے، لوگوں میں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن وقت کے فاصلے نے امام حسین کے خون کی جو ویلیو تھی وہ اس وقت بہت تھی۔ اگر ویلیو نہ ہوتی تو 20,000 خط امام حسین کی طرف نہ جاتے۔ مطلب کوفے میں تشنگی تھی، کوفے میں ڈیمانڈ تھی، امام نے صلح کر کے جس چہرے پہ نقاب تھا حسن نے وہ نقاب اتار دیا تھا۔ اب دنیا جانتی تھی کہ بنو امیہ کیا ہیں اور اولاد علی کی حیثیت کیا ہے۔ اب جا کے امام حسین شہید ہوتے ہیں، اور اتنا امام کی شہادت کا ریئیکشن ہے کہ جناب مختار انتقام حسین کے نام پہ حکومت بھی بناتے ہیں، اور جناب مختار کی شہادت کے بعد جو بنو عباس آتے ہیں وہ یا لسارات الحسین کا نعرہ مار کے بنو امیہ کی حکومتوں کو گراتے ہیں۔ اس قدر امام حسین کے خون کی ویلیو تھی، اور ابھی تک آپ اس ویلیو کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ صفت رشد ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ کچھ مومن جذبات پہ آتے ہیں، مولا امیر المومنین نے کیوں بدلہ نہیں لیا، گھر پہ آگ لگی، چلو بدلہ لیتے تو کیا ہوتا، حسن و حسین شہید ہو جاتے، مولا خود شہید ہو جاتے۔ اہل بیت دیکھتے ہیں کہ مجھے کس وقت کیا کرنا، یہ صفت رشد ہے۔ آغا زکزکی نے کہا ہم کس طرح امام حسین کا پیغام پھیلائیں تاکہ پورے معاشرے میں 2 کروڑ مذاق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے من احیا فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک کو زندہ کیا گویا اس نے پوری کائنات کو زندہ کر دیا۔ اس وقت نکلتے ہیں گاؤں گاؤں کے لوگ جاتے ہیں، افریقہ میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو تھی وہ خون تھا۔ $200 $300 ایک خون کی بوٹل ملتی تھی، مریض تھے لوگ تھیلیسمیا کے مختلف، خون کی بڑی ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنے 200-250 لوگوں کو کہا کہ گاؤں گاؤں جاؤ 10-10 ہو کے اور گلی کوچوں میں اعلان کرو جسے خون چاہیے ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ پریشان ہوئے، خون اتنا مہنگا اور یہ اپنا خون دینے آئے ہیں۔ اور لوگوں نے پوچھا کیوں خون دے رہے ہو؟ کہا اس کیوں کا جواب آؤ ہم تجھے بتاتے ہیں۔ پہلے آغا زکزکی نے مجلس کا ماحول بنا دیا تھا۔ ہاں، اب مجمع مولا حسین کے لیے نہیں آیا تھا، خون کے لیے آیا تھا۔ خون بنا ٹول ابزار، ہدف کیا بنا کہ مجمع کو جمع کیا جائے۔ ہاں، اسے کہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ، کہ کس طرح میں لوگوں کو کھینچ کے امام حسین کی مجلس میں لاؤں۔
اور اس ہدف کو، اس ٹول کو دیکھ کر لوگ جب مجلس میں پہنچے اور پوچھا کہ خون آپ کیوں ہمیں دے رہے ہیں اور فری میں کیوں دے رہے ہیں، انہوں نے پورے کربلا کا قصہ بتا دیا کہ کیونکہ کربلا میں ایک مولا تھا جس نے دین اور راہ خدا کے لیے اپنا خون قربان کیا تھا، بقائے دین کے لیے اپنا خون دیا تھا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت کا ذکر سنے، امام حسین کا ذکر سنے، رسول خدا کی رافت اور رحمت کو سنے اور پھر اس در کو چھوڑ کے چلا جائے۔ جو ایک مرتبہ یہاں پہ آتا ہے پھر واپس نہیں جاتا۔ اسی طرح 2 کروڑ لوگوں کو انہوں نے کیا کیا؟ شیعہ بنایا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو عزاداری ہے یہ رہ گزر ہے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ جو اہداف امام حسین کے تھے اس کو پورا کیا جائے۔ اب 2 جملے سنیے، ہر شیعہ جو امام کی زیارت پہ جاتا ہے 2 جملے کہتا ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ۔ معمولی سا مومن، معمولی سا مسلم امام حسین کے روزے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ دی۔ کبھی سوچا میری اوقات کیا ہے میں حسین کے لیے گواہی دوں؟ اور کیا مولا حسین نہیں پڑھتے تھے جو میں گواہی دوں کہ مولا آپ نے نماز قائم کی، مولا آپ نے زکوٰۃ دی؟ تو کیوں اہل بیت نے فرمایا ایسا کہو؟ فرمایا ایسا پروپیگنڈا دشمن نے کیا تھا کہ لوگ کہتے تھے الیاذ باللہ حسین نماز نہیں پڑھتے۔ مولا علی کی شہادت ہوئی، شام کو خبر پہنچی اور شام کے لوگ کہنے لگے علی کہاں شہید ہوئے؟ کہا مسجد میں۔ کہا علی مسجد بھی جاتے تھے۔ اس قدر دشمن حق کو چھپاتا ہے کہ معاشرہ اس قدر ذلت میں چلا جاتا ہے اسے پتہ نہیں لگتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تبھی فرمایا ہر مومن جب ہمارے حرم میں آئے یہ گواہی دے کہ مولا آپ نماز قائم کرتے تھے، آپ زکوٰۃ دیتے تھے۔ آج وہی پروپیگنڈا جو مولا حسین کے خلاف تھا شیعت کے خلاف ہے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے۔ شیعت کو نماز سے کیا جائے؟ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے، شیعہ واجبات کو ادا نہیں کرتے، ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سارا پروپیگنڈا جو پہلے تو بڑا زور و شور سے تھا لیکن میڈیا کے توسط سے یہ پروپیگنڈا کافی حد تک ٹوٹ گیا۔ تو مولا یہ کہہ کر گئے کہ جس طرح میرے لیے گواہی دے رہے ہو، گواہی وہی دیتا ہے جو خود نماز پڑھتا ہے۔ کہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ پہ گواہی دیتا ہوں آپ نماز قائم کرتے تھے، اور وہی امام حسین کا چاہنے والا نماز نہ پڑھے، پوری رات جلوس میں جا کے حسین حسین کر کے۔ بھائی جلوس میں تو اس لیے جا رہا تھا تاکہ عزاداری کے ہدف کو پورا کرے، اور تو پوری رات جلوس میں جا کے صبح نماز نہ پڑھے تو تمہارے جلوس میں جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو نے ہدف کو پورا نہیں کیا۔ مثلا جوان گاڑی لے کے مجھے اپنے گھر سے آفس جانا ہے اور گاڑی لینے کے بعد گھومتا رہے آفس ہی نہ جائے، تو گاڑی لینے کے خریدنے کا کام ہی تمہارا فضول ہو گیا کیونکہ تم نے ہدف کو پورا نہیں کیا۔ آج لوگوں نے عزاداری کو ہدف بنا لیا۔ مقصد عزاداری نہیں ہے، مقصد ہے پیغام امام حسین کو جگہ جگہ پہنچانا۔ عزاداری ٹول ہے، عزاداری ذریعہ ہے۔ کالا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ یہ غم کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ روتے کیوں ہو؟ یہ بھی غم کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ گھر پہ علم کیوں لگاتے ہو؟ یہ اظہار ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ حسین کے ماننے والے کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ زلجنا کیوں نکالتے ہو؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کربلا میں کوئی زلجنا تھی۔ جناب علی اصغر کا جھولا کیوں نکالتے ہو؟ تاکہ لوگوں کو یاد آئے کہ کربلا میں کوئی 6 مہینے کا بچہ تھا۔ یہ سارے ابزار ہیں ہدف امام حسین کو، لوگوں کے ذہنوں کو اجاگر کرنے کو، کہ میں نے کئی سال پہلے آپ کو بتایا تھا بھائی ایک مومن جلوس کیوں نکالتا ہے کہ ایک گاؤں ہے اس میں 10 گھر شیعوں کے ہیں، 400، یہ کہتا نہیں میں جلوس نکالوں گا، چوک تک جاؤں گا۔ تو ان کا جو اعتراض ہے وہ ریزنیبل ہے کہ بھائی آپ ہو 10 گھر، جلوس نکالنا ہے تو اپنے گھروں کے درمیان نکالو، ماتم کرو، عزاداری کرو اور بیٹھ جاؤ۔ لیکن دنیا کا واحد فرقہ ہے کہتے ہیں اگر میرے 2 گھر بھی ہوں گے میں حسین کا جلوس نکالوں گا۔ ہر بندہ عبادت اپنے محلے میں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم جلوس نکالیں گے، ہم چوکوں تک آئیں گے۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ٹی وی تو آج آیا، ریڈیو تو آج آیا، ٹیلی فون تو آج آیا، ملٹی میڈیا تو اس زمانے ملٹی میڈیا نہیں تھا۔ بہترین ذریعہ ابلاغ کیا تھا؟ جلوس۔ کیونکہ کوئی وہابی کوئی کیا وہ حسین کا نام بھی سننے نہیں دیتے، وہ کالا رنگ دیکھنے بھی نہیں دیتے، وہ بچوں کو سبیلوں پہ جانے نہیں دیتے، تو ان کو کیسے پتا چلے حسین کون ہے؟ تو ہم نے کہا ہم تیری گلیوں سے گزریں گے،
بلند آواز میں حسین حسین کر کے جائیں گے تاکہ تیرے گھر میں بیٹھا ہوا بچہ حسین کی صدا سنے اور تجھ سے پوچھے یہ کون حسین ہے. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. ورنہ ان کے بس میں ہو تو وہ دنیا کو بتائیں نا کہ آل رسول کون تھے. ان کے بس میں وہ تو یہ بھی جھٹلا دیں کہ کربلا میں کوئی واقعہ ہوا تھا. یہ تو جلوسوں کا کمال تھا کہ گلی گلی کوچا کوچا چوک چوک پہ گئے اور بڑے بڑے اجتماع اکٹھے کر کے ہم نے دنیا کو بتایا. اور ہر شہر میں جب عاشورہ کا شام غریبہ کا اجتماع لگتا ہے اس میں اگر 10,000 شیعہ ہوتے ہیں تو 70,000 سنی ہوتے ہیں. لوگوں کی عادت ہے روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا 20 لوگ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں کیا ہوا ہے. فطرت انسانی ہے. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے اتنے لوگ ماتم کر رہے ہیں علم نکلے جھولے نکلے تو سارے کیا آتے ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں. انسان تماشا بین ہے اس کی عادت ہے تماشا کرنا. اور اس تماشے میں جب وہ حسین کا نام سنتا ہے تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کون حسین, کس کا نواسا حسین, رسول کا نواسا. امت نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا. ہوا کیا تھا اس امت کو, اسباب کیا تھے؟ سبب مولا حسین بتاتے ہیں کہ جب پہلا تیر لگا نا مولا کے سینے پر تو فرماتے ہیں مجھے وہ منگل کا دن نہیں بھولتا جب میرے گھر پہ حملہ ہوا تھا. آج اگر یہ تیر لگا ہے اس دن اگر انہوں نے حیا کیا ہوتا تو آج یہ امت بھی حیا کرتی. تو لوگ بے حیا آہستہ آہستہ بنتے ہیں, ایک دن میں کوئی بے حیا نہیں بنتا. کہ ایک وقت تھا پاکستان میں 2% وہابی تھے لیکن آج 20% ہیں. پیسہ خرچ ہوا سب سے زیادہ, اگر کسی ملک میں سعودی عرب نے پیسہ خرچ کیا وہ پاکستان ہے. سب سے زیادہ ہیوج انویسٹمنٹ کی پاکستان میں. مدرسے اہل سنت کے استاد وہابی رکھ دیے. ایسی ایسی جگہیں جہاں اسکول نہیں, جہاں پانی نہیں, جہاں گیس نہیں, جہاں بجلی نہیں, انہوں نے مدرسے بنا دیے. اور ہمارے لوگ مذاق کے اڑاتے رہے. یہ تھیلے اٹھانے والے, یہ جگہ جگہ جانے والے, لیکن وہ مضبوطی سے کام کرتے رہے. ہم غفلت میں زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اہل سنت کو وہابی بنا دیا. نام بھی ایسا رکھا اہل سنت و جماعت, خود کو اہل سنت کہلانے لگے, ان کی صفوں میں گھس گئے اور ان پہ اتنا کام کیا اور ہم نے بھی کسر نہیں چھوڑی کیونکہ صفت رشد نہیں تھی. ہم نے حقیقی شیعت کے چہرے کو مسخ کر دیا. ہمیشہ میں کہتا ہوں ایک مرتبہ دشمن خوراک بناتا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے الزام لگایا کہ بھائی شیعوں کی شام غریبہ میں پتہ نہیں گندے کام ہوتے ہیں, بدکاریاں ہوتی ہیں. ہاں جب ہم چھوٹے تھے تو یہ الزامات لگتے تھے, میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. یہ ہے جھوٹا پروپیگنڈا. وہ تو کرے گا جھوٹا پروپیگنڈا, وہ تو بولے گا شیعہ نماز نہیں پڑھتے, وہ تو بولے گا ان کے 40 جز ہیں, وہ تو بولے گا ان کا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جھوٹے پروپیگنڈے کرے گا. لیکن ایک مرتبہ انسان اپنی حماقت سے اسے خود پروپیگنڈا پرووائڈ کرتا ہے. میں کہتا ہوں تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تجھے پرووائڈ کر کے دیتا ہوں نا, تو یہ پروپیگنڈا کر. پھر وہ ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ دشمن وہاں سے خود اٹھاتا ہے. یعنی اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسے بنا کر دیتے ہیں کہ تو کیوں زحمت کر رہا ہے, میں تجھے بنا کے دیتا ہوں. پھر یہ قوم حماقت میں سے کام کرتی ہے. جب سے میں آیا ہوں اسلام آباد میں اتنے مومنین نے کلپ بھیجے ہیں. ایک جگہ پہ ماتم ہو رہا ہے, مٹکے کا ماتم. حیرت ہے, مٹکے اٹھا کے سر پہ پھوڑ رہے ہیں, مٹکے اٹھا کے سر پہ پھوڑ رہے ہیں. بھائی ہدف امام حسین کیا تھا؟ کیا امام حسین کی ازا کا مذاق اڑایا جائے دنیا میں, یا لوگ عبرت لیں, لوگ پیغام امام حسین کو سمجھیں, لوگ مقام کربلا کو سمجھیں؟ کربلا رسموں کا نام تو نہیں ہے نا کہ تم اس رسموں میں اٹک گئے ہو. رسموں کو ہدف بنا لیا ہے. ہدف پیغام امام حسین ہے, ہدف کربلا کو سمجھانا ہے. تم مسلمانوں کو ذہن کو یہ اجاگر کرو کہ بھائی ہوا کیا تھا مسلمانوں کو, کب نبی کے نواسے کو قتل کرنے چلے گئے.
اتنی غیرت تو ایک عام مسلمان میں بھی ہوتی ہے جو کسی کی ماں بہن کی چادر نہیں چھینتا، لیکن انہوں نے نبی کی نواسیوں کی چادر نہیں چھینی. یہ غیرت اجاگر کرو نا، اس کے بجائے کہ تم اس کے ذہن کو ڈائریکشن دو، تم اس کے ذہن کو غلط ڈائریکشن دے رہے ہو. وہ جلوس کو دیکھ کے ہنستا ہے، وہ مذاقیں اڑاتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. جناب علی اکبر کی سیج بنائی جا رہی ہے، گاڑیاں نکالی جا رہی ہیں، توہین جناب قاسم کی جا رہی ہے. ہاں، مقصد ممبر یہ تھا ہدایت ملے، لیکن اس ممبر سے کیا ہو رہا ہے. تو آج اگر یہ کہا جائے کہ کیونکہ سوشل میڈیا کے زمانے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرنا بہت مشکل بن گیا ہے، کیونکہ آپ کے شام غریبہ میں بھی کیمرہ، آپ کی مجلسوں میں بھی لوگ ریکارڈنگز کرتے ہیں. آج جو سب سے زیادہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں. ایسے کام کر کر کے اپنی قوم کو خود کیا کر رہے ہیں؟ بدنام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صفت رشد نہیں ہے. کرنے والے کو پتا نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، اور شیطان اسے کروا رہا ہے. ملینز خرچے ہو رہے ہیں، کروڑوں اس امام حسین کی مجلس پہ خرچے ہو رہے ہیں، لیکن اسے پتا نہیں مجھے مقصد امام حسین کیا تھا. ہاں، جب دشمن امام حسین کے لیے اتنا پروپیگنڈا کرے کہ حسین نمازی نہیں ہے، الیاذ باللہ باغی ہے، پھر بی بی زینب اس پروپیگنڈے کو کیسے توڑتی ہیں؟ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، وقت نماز ہوتا ہے لیکن کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھتی ہیں. زندان شام میں فرماتے ہیں بیٹا سجاد، بی بی پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ فرماتی زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں. لیکن اس وقت بھی نماز پڑھتی ہیں اور دنیا کو بتاتی ہیں کہ اگر حقیقی کوئی نمازی تھا تو حسین ابن علی تھا. سچا دین، حق کا دین آپ کو ملا ہے، لیکن بڑے برے طریقے سے اس دین کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بدنام کیا جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. تو صفت رشد اگر مومن میں نہ ہو، کہ میں نے کہا یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ رشد نہیں ہے، عقل نہیں ہے. ہم ریسنٹلی ایران تھے، ابھی افغانستان کا مسئلہ، اس پہ میرا ایک تفصیل میں بیان آ چکا ہے، جن لوگوں نے سنا ہوگا. تو کافی ایسے جذباتی شیعہ جو ایران میں بھی تھے. اب آپ کو پتا ہے تقریباً 12,000 کا لشکر ہے فاطمیون کا. 2 ہفتے میں، اس سے بھی کم، طالبان پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیتا ہے. لیکن ایک تصویر ہمارے نوجوان جو میڈیا میں ہیں ان کو یہ تصویر دکھانی چاہیے کہ جب امریکنز آئے تھے تو بم پھینک رہے تھے، اور جب جا رہے تھے تو انسانوں کو پھینک کے جا رہے تھے. یہ ظلم کی تصویر ہے. لوگ پہیوں میں چپکے ہوئے تھے کہ ہمیں لے جاؤ. وہی جنہوں نے امریکہ سے وفا کی قسمیں کھائی ہوئی تھیں. اور ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ جہاز میں سب سے آگے کتا بیٹھا ہوا ہے، اپنے کتوں کو بھی لے گئے، لیکن تو ان کے پہیوں سے چپکا رہا. یہ ہے جب تو خدا سے وفا نہیں کرتا نا. تو یہ انسان کی ذلت کا وہ دن ہے کہ جنہوں نے اس پہ بھروسہ کیا آج وہ کس حال میں چھوڑ کے گئے. یعنی امریکن کتے کی ویلیو تجھ سے زیادہ ہے اس کی نظر میں، تیری ویلیو اس کے کتے کے برابر. اس نے کتے کو جہاز میں بٹھایا ہوا تھا لیکن تو پہیوں سے چپکا ہوا تھا. کیونکہ انسان میں عقل جب نہ ہو، رشد جب انسان میں نہ ہو، اور ود ان دی 2 ویکس سارے طالبان افغانستان پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور امریکن فورن منسٹری سے بیان آتا ہے طالبان کے حملے سے پہلے کہ ہمیں لگتا ہے کہ 3 مہینے میں طالبان قابض ہو جائیں گے. یہ کہہ نہیں رہے تھے، طالبان کو بتا رہے تھے کہ تمہیں 3 مہینے کا وقت ہے، قبضہ کرنا کر لو. لیکن سوال یہ کیوں طالبان کے لیے راہ فراہم کی گئی؟ کیوں فراہم کی گئی؟ کیونکہ پورا پری پلان تھا اگر طالبان آئیں گے تو سب سے زیادہ جو مزاحمت کی جائے گی، افغانستان میں 4-5 قومیں، پشتون ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں. تاجکیوں کا جو لیڈر تھا وہ احمد شاہ مسعود تھا. ازبکوں کا لیڈر یہ دوستم ہے جس کو ترکی پالتا ہے. ہزاروں کے ابھی لیڈر محقق ہیں. پشتون سب سے زیادہ ہیں افغانستان میں پشتو بولنے والے. 60% افغانی جو ہیں وہ طالبان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ سارے پشتون طالبان کو پسند کرتے ہیں. باقی رہ گئے چند قومیں. پہلی بات تو یہ تباہ ہوئے قوم پرستی میں، لڑ لڑ کے انہوں نے اپنے ملک کو تباہ کیا. 3 لاکھ فوج، ریسرچ ہوئی ہے کہ 3 لاکھ فوج آن پیپر تھی، آن ڈیوٹی فوج تھی 60,000.
تنخواہیں امریکہ سے 3 لاکھ کی لیتے تھے، فوج رکھی ہوئی تھی 60,000 کی۔ اس قدر افغانستان میں کرپشن تھی، اور جو ملک کرپشن پہ چلتا ہے وہ ملک تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے۔ سزا تو انسان کو ملتی ہے، لیکن یہی طالبان آپ دیکھیں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے طالبان کو کہ وہ لوگ پریشان ہیں، مولانا یہ اتنا اچھے کیسے بن گئے، جلوسوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، علم اتارتے ہیں، پھر خود علم لگا بھی رہے ہیں، اور مجلسوں میں بھی جا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کے ذہن میں جو تصویر بنائی گئی، لوگوں کے ڈیٹیل میں نہیں پتا۔ مومن رشد وہ ہوتا ہے جو تمام تر حالات کو سمجھتا ہے، اور یہ تو اس خطے میں آپ کو اللہ نے ایک معقول رہبر عطا کیا ہے۔ اگر وہ عقل مند رہبریت اور مدیریت نہ ہوتی تو آج دشمن جو سوچ کے آیا تھا اسے شیعت کو بڑا نقصان ہونا تھا۔ پلان یہ تھا کہ بھئی طالبان آئیں گے، سب سے پہلے مقابلہ تاجک اور یہ سارے مل کے طالبان پہ حملہ کریں گے، ان میں تو اتنا پاور نہیں ہے، اور ان کو 100% یقین تھا کہ جو فاطمیون کا گروپ ہے وہ افغانستان میں ان ہوگا، ایران اس کو ان کرے گا، اور طالبان کے سامنے لا کر کیا کر دے گا، کھڑا کر دے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، شیعہ سنی جھگڑا ہو جائے گا، اور جب سارے فاطمیون یہاں پہ آئیں گے تو شام خالی ہو جائے گا، پھر وہاں سے جبہت النصرہ اور ترکی کے ذریعے سے، مختلف طاقتوں کے ذریعے سے پھر وہاں سے حملہ کیا جائے گا، تاکہ ساری انرجی کہاں پہ لگائی جائے، افغانستان میں لگائی جائے، اس بارڈر پہ یہ سارے مشغول ہو جائیں، اور اس سے پورے خطے میں ایک آگ لگتی، شیعہ سنی فساد کی جنگ بھڑ جاتی۔ لیکن انہوں نے کہا قطعاً ہم طالبان سے نہیں لڑیں گے، ایک بھی بندے نے مزاحمت نہیں کی۔ دوسرا رہے طالبان، دیکھیے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک آپ کے فائدے میں کیا ہے۔ کبھی کبھی آپ امریکہ کو مدد کرتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی اس کی مدد کرنا قومی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ طالبان کی مدد کرتے ہو، ایران نے کی ہے، کئی مرتبہ طالبان کی مدد کی ہے، اور کئی مرتبہ امریکہ کی مدد کی ہے۔ جب امریکنز حملہ کر رہے تھے تو اس وقت امریکہ کی مدد کی گئی تھی طالبان۔ اب طالبان کے کون سے گروپ کو مارنے کے لیے، یہ بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ قومی مفاد کیا ہے، شیعت کا مفاد کیا ہے۔ تو جو پارٹنرز ہیں مفادات کے وہ بدلتے رہتے ہیں، آپ کو اپنا قومی مفاد دیکھنا ہوتا ہے۔ تو طالبان میں 2 سوچیں پائی جاتی، یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک وہ طالب ہے جو حنفی ہے اور سلفی ہے، حنفی اور سلفی، جو وہابی سوچ رکھنے والے، جن کا عقیدہ مزارات پہ حملہ کرنا، عید میلاد النبی کے مخالف، مجالس کے مخالف، قبروں کے مخالف، جس کا چہرہ آپ نے داعش کی صورت میں، ٹی ٹی پی کی صورت میں، لشکر جھنگوی کی صورت میں، جگہ جگہ دنیا میں آپ نے یہ سوچ دیکھی، جو فلی فنڈڈ ہے بائے سعودی عربیہ۔ ایک وہ طالب ہے جو حنفی ہے لیکن سلفی نہیں ہے، وہ صوفی ہے، شفاعت کو مانتے ہیں۔ 91 سے لے کے 2001 تک جو گورنمنٹ رہی طالبان کی افغانستان میں، انہوں نے ایک بھی مزار نہیں گرایا تھا، یہ ریکارڈ ہے۔ ملا عمر کا گھر قندھار کی امام بارگاہ سے 3 گھروں کے فاصلے پر تھا، کبھی اس نے امام بارگاہ پہ حملہ نہیں۔ 2 سوچیں تھیں، ان سوچوں کو مکس کر دیا گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ جو طالب حنفی صوفی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سلفی بن جائے، اس کا کوئی خوف، کیونکہ وہ بن جاتے ہیں، وہ اتنا اسٹرانگلی کام کرتے ہیں ان کے ذہنوں پہ، وہ سلفی بن جاتے ہیں۔ اور جب ابھی داعش تقریباً فرماتے ہیں کہ 1200 داعشیوں کو جب یہ داخل ہوئے افغانستان میں، کیونکہ سارے فنڈڈ ہیں بائی سعودی عربیہ، ان کو اسی طالبان نے کیا کیا تھا، مارا تھا، قتل کیا تھا، غارت کی تھی، ان کو ختم کیا تھا۔ اور وہاں سے ابھی ریسنٹلی 2000 کے قریب جبہت النصرہ کے لوگوں کو دوستم کے ذریعے سے ترکی نے پھر افغانستان میں بھیجا تھا، اس کا مقابلہ بھی کس نے کیا، طالب نے کیا۔ تو یہ جو طالب کو آپ کو سافٹ امیج نظر آتا ہے، یہ وہ ہیں جو حنفی ہیں اور صوفی مزاج والے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ طالب بھی ہے لیکن وہ بھی چھپا ہوا ہے، ابھی وہ خاموش ہے، وہ کبھی بھی ابھر کے آ سکتا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں ایک بندے کو کھڑا کرنے کی پوری کوشش وہ کر رہے ہیں، وہ ہے احمد شاہ مسعود کا بیٹا۔ ہاں، یہ وہ تاجکوں کا لیڈر تھا۔ اس کا ایک آپ پڑھیں، یہ چیزیں پڑھا کریں، اس کا مقالہ آیا ہے اس میں واشنگٹن پوسٹ میں۔ تو ایک شخص ہے بنراڈ ہینری، یہ وہ شخص ہے جو فرانس کا رہنے والا لیکن یہودی ہے، اور جب اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو یہ خصوصی وہاں گیا تھا، اور 6 دن اسرائیل کی فوج میں
مسلمانوں اور فلسطینیوں کو اس نے قتل و غارت کی. جہاں جہاں ملکوں میں تجزیہ ہوا ہے، یعنی جو ملک ٹوٹے ہیں، مثلا عراق کا کردستان ہے، شام کی مختلف جو نیشنلسٹ ہیں، جہاں جہاں نیشنلسٹوں نے ملکوں کو توڑا یہ وہاں جاتا ہے. اور یہ خصوصی دوست تھا اس کے والد کا، احمد شاہ مسعود کا، ابھی بھی اس کے ساتھ فوٹو ہیں. اور اس نے جو پہلا مقالہ لکھا ہے جو اس نے دیا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، تو اس میں لکھتا ہے کہ جب میں 9 سال کا تھا تو میرے بابا کا دوست برنارڈ ہینری بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے ہمیں کہا تھا کہ جس آزادی کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، اگر آپ آزاد ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری آزادی ہے. مطلب آپ کی آزادی اسرائیل کی آزادی ہے. اور خود مدد مانگتا ہے امریکہ سے اور ان کے دوستوں سے کہ آپ ہمیں آئیے، ہم افغانستان میں وہ ڈیموکریسی نافذ کرنا چاہتے ہیں جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. تو یہ واحد مہرہ ہے جس کو لڑایا جائے گا. اور اسی کا والد ظاہر اچھا انسان تو تھا، لیکن اس کو پھر کہتے ہیں کہ فرینچ انٹیلیجنس اور CIA اور سعودی عرب سے مل کے ایک ریڈیو میں بم رکھا تھا اور اس کے والد کو مار دیا گیا تھا. لیکن اس زمانے میں بھی ایران نے اس پر اعتماد نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے لنکس تھے فرینچ سے. اور ہر اس سیاستدان کا بچہ، یہ ذہن میں رکھیے، جو انگلینڈ میں پڑھ کے آتا ہے یا یورپ میں پڑھ کے آتا ہے، اور جب آپ بھی اپنے بچوں کو بھیجیں تو بچوں کا پہلے بیس مضبوط کیا کریں، کیونکہ 80% وہ بچے جو اس نظام میں پڑھتے ہیں، ان کے ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے، ان بچوں کا مائنڈ کیا ہو جاتا ہے؟ برین واش ہو جاتا ہے. وہ ایک طرح سے ذہنی غلامی میں چلے جاتے ہیں، مائنڈ ان کا ویسٹرنائز ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی سیاستدانوں کے بچے آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں جا کے ان کی یونیورسٹی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ مینٹلی ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ برین واش کیا جاتا ہے. اور یہ بھی وہاں پہ پڑھ کے آیا ہے. اور آج یہ واحد مہرہ ہے. اگر واقعاً یہ سیاست نہ ہوتی تو آج شیعہ سنی جھگڑا ہو چکا ہوتا. اور اگر یہ ایسی حکومت بنا دیتے ہیں جو شرعی حکومت ہو. لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ آپ شکر خدا کریں کہ خدا نے آپ کو کتنا کمپلیٹ سسٹم دیا ہے. طالبان افغانستان پہ قبضہ کیے ہوئے ان کو کتنے دن ہو گئے، لیکن ابھی تک کوئی پروپوزل، کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکے جس سے حکومت چل سکے. لیکن امام خمینی نے انقلاب بھی کیا، اتنی جلدی نظام بھی بنایا، 8 سال جنگیں بھی لڑی. کیوں بنا سکے؟ کیونکہ ان کے پاس مولا علی کا علم موجود تھا. آپ کی ہر چیز شیعت کے پاس کمپلیٹ نظام موجود ہے. ابھی وہ سوچ رہے ہیں کیا کریں، شورا کا نظام بنائیں، کون سا نظام بنائیں، لیکن اللہ نے آپ کو کمپلیٹ کیا دیا ہوا ہے؟ کمپلیٹ نظام ہے. دنیا کی واحد نظام اسلامی ہے جو ابھی تک 40 ایئرز کوئی بھی ریولیوشن اتنی لمبی نہیں چلی. مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کمپلیٹ نظام ہے. جب بھی آپ چاہیں ایک کمپلیٹ اللہ نے نظام دیا ہوا ہے. اور اتنی طاقت بھرا علم جو اہل بیت کا آپ کے پاس ہے، آپ اس علم سے کیا کر سکتے ہیں؟ استفادہ کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد تو فرمایا مومن کے اندر صفت رشد ہوتی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کب کیا کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، دشمن کے حربوں کو کیا کرتا ہے، ان کے پروپیگنڈوں کو کیا کرتا ہے، ریڈ کرتا ہے، سمجھتا ہے. ہمارا ایک سب سے بڑا ایشو یہ کہ ہم گرجتے بہت ہیں، اپنی تعریفیں بھی کرتے ہیں، گرجتے بھی ہیں، لیکن عملی میدان میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہودی گرجتے نہیں ہیں، وہ برستے ہیں. آج انگریز آپ کے ملک میں نہیں ہے، لیکن انگریز کا نظام آج تک چل رہا ہے. مسلمان یہاں ہیں، لیکن مسلمان کا کوئی نظام آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں انگریز، آپ کی ہر چیز میں انگریز چھایا ہوا ہے، کیونکہ ان کو گرجنے کی ضرورت نہیں. وہ پریکٹیکل لوگ ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ 1 دن تقریر کریں گے، 10 دن تقریر کرے گا، اس بچے کو سمجھائے گا، پھر مولانا چلا جائے گا. پورا سال تو بچہ میرے ہاتھ میں. ہاں، سوشل میڈیا میرا، فلمیں میری، ٹی وی میرا، یہ سارے اینکر میرے خریدے ہوئے، سیاستدان میرے خریدے ہوئے، ہر چیز میرے ہاتھ میں. مولوی کتنی محنت کرے گا؟ 10 دن مجلسیں ہوں گی، 20 دن مجلسیں ہوں گی، 2 مہینہ مجلسیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد یہ بچہ کس کے حوالے ہے؟ یہ میڈیا کے حوالے. تو وہ بیسک ورک کرتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنے مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ تو کرٹیسزم تھا، ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن سلوشن کیا ہے کہ میں اس بچے کو گمراہی سے بچاؤں؟ کیا مولانا غلو ممبر پر آ گیا، شرک بکنے والے آ گئے، جاہل لوگ ممبر پر آ گئے، تو بھائی اس کا سلوشن کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے مولانا سلوشن یہ ہے کہ بانی اچھے لوگوں کو بلائیں،
کوئی کہتا ہے مولانا سولوشن یہ ہے کہ اچھے اچھے تقریریں کرنے والے، ممبر پر آنے والے وہ آ جائیں۔ اب ظاہر ہے ہر تقریر کرنے والا بھی تو ایسا نہیں ہے جس کے اندر حب ذات نہ ہو، یہ ساری اخلاقی بیماریاں اس میں نہ ہوں۔ چلو 10 مولوی تم نے اور بڑھا لیے، 15 مولوی اور بڑھا لیے، لیکن کب تک؟ بیسک سولوشن کیا ہے؟ اب اس مجمع میں مثلا کوئی 30 کا، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، اب ایک بندہ 30 سال سے کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی جوان 40 سال سے مثلا گندی چیزوں کو دیکھنے میں مشغول رہا، اب ایک دن مجلس سنی، ایک دن میں کیسے اندر تبدیلی آئے گی؟ جو اس کے 40 سال ضائع ہوئے اس کا کیا ہوگا؟ جو 50 سال اس کی زندگی جہالت میں گزر گئی اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ بیسک سولوشن یہ ہے کہ آپ جو مولا علی سولوشن بتاتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو کہاں سے؟ گہوارے سے لے کر۔ بچے کی اگر تربیت کرنی ہے تو بچپن سے، جو چیزیں بچپن میں آپ کے ذہن میں چلی جاتی ہیں وہ پوری زندگی کیا رہتی ہیں؟ یاد رہتی ہیں۔ ایک مومن بتا رہے تھے مولانا میں نے بچپنے میں گانا سنا تھا، آج بھی جب گانا کانوں سے ٹکراتا ہے تو بچپنا یاد آتا ہے۔ تو بچپن کی جو چیزیں ہیں وہ ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ تو اگر مثلا آیت اللہ نخدکی 7 سال کی عمر سے نماز شب کے پابند تھے، کیسے بنے؟ ان کے والد کی محنت تھی نا۔ امام خمینی بنے، آغا مصطفیٰ کی محنت تھی نا۔ تو بچہ اگر بچپن سے اس کی محنت کی جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے تو یہ بچہ ہمیشہ اہل بیت کا ماننے والا بنتا ہے۔ لیکن اس کی تربیت کہاں ہوگی؟ ہم اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ ڈیلی ٹائم نہیں دے سکتے۔ یہ ماں کچن میں بزی، ادھر بزی، ادھر بزی، تو بچوں کو ہم کہاں بھیجتے ہیں؟ اسکول بھیجتے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا جو خاتون اس کو پڑھا رہی ہے وہ حیا والی ہے یا بے حیا ہے، حجاب والی ہے یا بے حجاب ہے۔ جو ٹیچر میرے بچے کو پڑھا رہا ہے اس کے اندر غیرت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو 8 گھنٹے میرا بچہ اس ٹیچر کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس وقت بہترین شے اور بہترین سلوشن جو بچوں کی تربیت کا ہے وہ اسکول ہے، کیونکہ بچہ اگر اسکول میں جائے گا اور وہاں اس کو اگر صحیح تربیت ملی تو پوری زندگی یہ کیا رہے گا؟ صحیح رہے گا۔ یعنی 4 سال سے لے کر جب تک یہ میٹرک کرتا ہے یہ اس کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، اس میں جو یہ بنتا ہے پوری زندگی ویسا رہتا ہے۔ اور انگریز نے پوری دنیا کو چھوڑ کے انہوں نے اسکولز پہ کام کیا کہ آسٹریلیا کا مومن کہتا ہے مولانا میرا بچہ میری گاڑی میں جب آ کے بیٹھتا ہے اگر میں سیٹ بیلٹ نہ لگاؤں وہ گاڑی میں نہیں بیٹھتا۔ کہتے بابا پہلے فرسٹ سیٹ بیلٹ لگاؤ پھر میں گاڑی میں بیٹھوں گا۔ کہ اسکول نے ایسا اس کو ٹرین کیا ہے کہ یہ باپ کی نہیں مانتا۔ کہتے بابا فرسٹ سیٹ بیلٹ، آپ قانون کو توڑو گے میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ تربیت کہاں ہوتی ہے؟ اسکول میں ہوتی ہے۔ 11 سال کے جناب عبداللہ، 13 سال کے جناب قاسم، ایسی تربیت کی ہے کہ 13 سال کے بچے سے پوچھا جاتا ہے کیف عندک الموت، اتنا گہرا سوال کہ تیرے لیے موت کیا ہے؟ فرماتے ہیں چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو ہم نے صرف دیکھا دیکھی کے لیے اس قوم میں ہم نے اسکول نہیں بنائے ہیں، بہترین سے انسان اسکول بنائے۔ ایک چھوٹا سا اسکول 25 لاکھ میں کھل جاتا ہے، 4 ٹیچر رکھ دو، ٹیچرز کی تربیت کرو، زیادہ نہیں، یہی سلیبس ہو۔ آپ کو بچوں کو انگلش پڑھانے کا شوق ہے انگلش پڑھائیے، آکسفورڈ کا سلیبس رکھیے، بہترین انگلش کا سلیبس رکھیے۔ اصلا اسکول میں بچوں سے انگلش میں بات کریے، کوئی قباحت نہیں ہے، بچے پڑھیں، اس معاشرے میں چلیں، لیکن یہ ٹیچر اسے سکھائے کہ میرے لال جھوٹ برا ہوتا ہے۔ جب کلاس چلے، اذان کا ٹائم ہو، ٹیچر کہے بیٹا اب نماز کا ٹائم ہے، اسے اخلاقیات کا درس دے، اسے سخاوت کا درس دے، اسے اچھے جذبات کا درس دے، کہ جب یہ بچہ گھر جائے تو یہ اپنی ماں کو نمازی بنائے۔ یہ بچہ گھر جائے، وہاں پہ تربیت ہوتی ہے۔ ایک اسکول بنانے میں کتنا خرچہ آتا ہے، لیکن ہم نے نہیں بنایا، ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو اگر اس قوم کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر یہ بچہ میٹرک تک آپ نے سدھار لیا نا، اس میں دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ اب آج میں نے ایک اسکول کا وزٹ کیا، بہت خوشی ہوئی، اپنے مومن نے اسکول بنایا۔ کہہ رہے مولانا اتنی کرپشن ہے ایجوکیشن سسٹم میں، والدین کو پتہ نہیں۔ کہتے ہیں بڑے بڑے اسکول بکن ہاؤس، سٹی اسکول کے بچے ہمارے اسکول میں آتے ہیں، ہمارے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب والد سے 15,000 فیس لے رہا ہے نا، تو والد یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کلاس میں کیا ہے؟ فرسٹ آئے۔ اب بچہ فیل ہوگا، وہ بولیں گے بھائی ہم اتنی فیس دے رہے ہیں، بچہ فرسٹ کیوں نہیں آئے؟ وہ کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں سوالات بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں، اور ایگزام میں وہی سوالات بچوں کو آنسر وہی ہوتے ہیں، یعنی آنسر بھی دیتے ہیں، کوشچن بھی دیتے ہیں، بچہ وہی کرتا ہے۔ رٹا لگواتے ہیں اسکولوں میں، بےمانی کرتے ہیں اسکولوں میں، لیکن والد کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے چھوٹے بھائی تھے، اس اسکول میں ڈیلی میں دیکھتا تھا وہ ایک گولڈ میڈل لے کے آتے تھے،
تو میں نے کہا تم ہر سال گولڈ میڈل کیسے لیتے ہو؟ کہتا ہے وہ بابا کا جاننے والا ہے، سوال مجھے دے دیتا ہے، میں وہی یاد کر لیتا ہوں اور جواب دے دیتا ہوں، ڈیلی گولڈ میڈل۔ اب رٹے کا مطلب یہ، اگر آپ کا بچہ مثلا اس کی ریڈنگ اچھی ہے، ہاں انگلش ریڈ کر لیتا ہے جو ٹیچر نے اسے، مثلا اے فار ایپل، بی فار بک، ہاں سی فار کیٹ، اس نے سیکھ لیا، اب آپ نے کہا بھائی بچہ تو پڑھنا سیکھ لیتا ہے اور اسی بک سے پڑھتا ہے۔ اگر بچہ ہوشیار ہوگا نا، یہ کتاب سائڈ پہ رکھو، کوئی اور بک دو انگلش کی، اب دیکھو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر رٹا ہوگا تو نہیں پڑھ پائے گا، لیکن اگر رٹا نہیں ہوگا، اس کو اگر پڑھنا آتا ہے، اس کی ریڈنگ اچھی ہے تو ہر بک پڑھ لے نا، صرف وہ بک کیوں پڑھ پا رہا ہے؟ تو کہا مولانا کوئی بھی ایسا اسکول نہیں ہے جس کے بچے، یہاں بچے ماسٹر کرنے کے بعد، بیچلر کرنے کے بعد پھر IELTS کی ٹریننگ کرتے ہیں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے۔ انگلش میڈیم میں پڑھ کے پھر IELTS کی تیاری کیوں کر رہا ہے؟ کہ ہمارے اسکول کا بچہ 11 یعنی میٹرک 9ویں کا بچہ، 10ویں کا بچہ میٹرک کرنے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا انگلش کا IELTS کا ایگزام بھی ہو تو بچہ اس ایگزام کو دینے کی کیا رکھتا ہے؟ صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں لیکن جب دیکھا دیکھی ہو نا، دیکھا دیکھی میں کیا ہوتا ہے، ہاں بھائی تمہارا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، تو بڑے اسکول کا نام لینا ہے مجھے، اور بچوں کی زندگیوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو اگر اس قوم میں ایسے اسکول کھولے جاتے، بیسک ہے اسکول، مدرسہ آپ کھولیں گے، مدرسے میں 10 طالب علم جائیں گے، 15 طالب علم جائیں گے، لیکن اصل جو اس مجمع میں 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تو بچے یہ تو مدرسے میں نہیں جائیں گے نا، تو یہ کہاں جائیں گے؟ ہر بندہ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجنا چاہتا ہے۔ تو جب تک ہم بیسک ورک نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اسکولز کا جال بچھایا جائے، ہر مومن خود کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی میں کہتا ہوں کہ جو مجلس ریکارڈ ہوگی، جو مولانا سن رہے ہیں، تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ مولویوں کی ہے۔ ہاں بہترین کام ہے کہ علماء اسکولز کھولیں اپنی ایڈمیشن کے نیچے، اور مثلا 4 ٹیچر آپ رکھ رہے ہیں، 1-2 مدرسے کی طالبات بھی اس میں ہوں، تاکہ بچوں کو کیا کریں؟ صحیح سے ٹریننگ دیں، تاکہ اس کی دنیا بھی بنے، آخرت بنے۔ دوسری چیز جو جوان سن رہے ہیں، ہماری کوشش ہے انشاءاللہ اس سال کراچی میں اسٹوڈیو کھولنے کی پوری نیت کی ہے، کہ اگر اسٹوڈیو کھول جائے، مثلا پاکستان میں 70 نیوز چینل، لیکن ایک چینل بھی ہمارے کڈز کا نہیں ہے، بچوں کا نہیں ہے۔ اصل تربیت بچپنے سے، اگر اس کی جوانی گناہوں میں چلی گئی سدھر جائے گا، لیکن وہ گندے خیالات، گندی عادتیں، اس کا کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں درخت چھوٹا ہے نا، کھینچو نکل آتا ہے، جڑ سے اکھڑ آتا ہے، لیکن جب درخت بڑا ہو جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کی جڑ کبھی نہیں نکلتی، کیونکہ اسٹرانگ اتنا ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں؟ مثلا ایک اسٹوری لکھی انہوں نے بکس میں، آپ کو پتہ ہے لیسبین اور گے برا مانا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، کبھی کتے کو کتے سے شادی کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن انسان جب گر جاتا ہے، عفت اس میں نہیں ہوتی، حیا اس میں نہیں ہوتا، تو ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے انہوں نے سٹوریز بنائی ہیں، مثلا لکھتے ہیں کہ میرا چچا جو ہے اس کا ایک فرینڈ ہے، اس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے، تو ایسی کہانیوں میں بچے کو نارملائز کرایا جا رہا ہے، پکچرز کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے۔ اب یہ بھی تو کسی میں شعور ہو نا، کہ اگر بچے کو میں انگلش میڈیم میں پڑھا رہا ہوں اور آکسفورڈ کی بکس پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے تو اس میں وہ ساری چیزیں پکچرائز کر کے مختلف طریقوں سے، ان کے بڑے تھنک ٹینک سے وہ چیزیں ڈالی ہیں جو غیر محسوس طریقے سے آپ کے بچے میں سب کانشیس میں وہ چیزیں آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہیں۔ تو جو پڑھانے والا ہے وہ بچے کو یہ بھی بتائے کہ بیٹا یہاں پہ کوشش کر کے تجھے یہ کہا جا رہا ہے، اور اسلامی حقیقی اصولوں کو اسے سکھایا جائے، پڑھایا جائے۔ کافی لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن بڑی سطح پہ، یعنی کم از کم 500-600 اسکول ہوں، اس میں آپ اہل سنت کے برادران کو لیں جو درد دین رکھتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں ان کے بچے سدھریں، فرقہ واریت تو نہیں پھیلانی، لیکن کم از کم اس بچے کو اخلاق سکھایا جائے، دین مصطفیٰ سکھایا جائے، رسول خدا کا اخلاق کس طرح نبی نے ٹریننگ کی اور لوگوں کی تربیت کی۔ اور جب ایسی تربیت ہو جاتی ہے، مولا علی ابن ابی طالب کا فخر یہ ہے کہ مولا بچپنے سے کس کے ساتھ تھے؟ رسول خدا کے ساتھ تھے۔ پھر اسی طرح مولا نے عباس کو پالا، اسی طرح حسن و حسین کو پالا، اور اسی طرح امام حسن و حسین اپنے بچوں کی تربیت کی۔ تو بچپنے سے اگر بچے کی آپ تربیت کریں گے، اور یہ بچہ اگر 10 سال 11 سال اس کا ذہن اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ اس کو صحیح غلط کا پتہ چلے گا، دین کا پتہ چلے گا، یہ بچپنے میں نمازی بن جائے گا، اب دنیا کا کوئی بھی غالی اس کو گمراہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے، تقریباً آدمی 20 سال 10 سال کا ایک پلان بنائے، تب جا کے یہ قوم سدھرے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ اب کچھ چیزیں میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن جو ہڈن سازشیں، مثلا آپ کے مدنی چینل آپ نے سنا ہوگا، وہ بڑا کارٹون پہ ورک کر رہے ہیں، یعنی ایک کارٹون ان کا 13-14 ملین کا کارٹون ہے،
اب ہو کیا رہا ہے، مثلا انہوں نے 2 کیریکٹر بنائے، غلام مصطفیٰ، ایک کنیز زہرا، 2 کیریکٹر ہیں، آپ کے بچے بھی. اب مومن بتا رہے تھے میں نے دیکھا نہیں ہے، کہتے مولانا بس ایک کیریکٹر ہے. تو میں نے سوچا جب کہ ان کا مولوی صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھو، معاویہ کے جلوس بھی نکالے، سب کچھ کیا، ہاں بے خطا بے قصور، اور ایسے نعرے بھی لگے. تو میں نے کہا جو اتنی تاکید کرے اپنے بچوں کا یہ نام رکھو، اس نے کنیز فاطمہ کیوں رکھا؟ سوچیں، ہر چیز پری پلان ہوتی ہے. اچھے کارٹونز بنا رہے ہیں، اخلاقی پیغام ہے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بہت اس میں پازیٹیو مٹیریل اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. لیکن نام، جو میری یہ کانسیپٹ ہے، نام اس لیے رکھا گیا تاکہ آپ کا بچہ بھی دیکھے. ان کے بچے تو ویسے ہی دیکھیں گے، وہ کارٹون بنی ہونے کے لیے رہے، وہ تو ویسے ہی دیکھیں گے، ظاہر ان کی بڑی فین فالوونگ ہے اہل سنت میں. لیکن کنیز فاطمہ اس لیے نام رکھا تاکہ آپ کا بچہ بھی دیکھے، کیونکہ ہم ہر اس چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جس پر اہل بیت کا نام ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ بچہ دیکھے گا. اور وہ کہہ رہا ہے مولانا میرا بیٹا اور بیٹی دیکھتے ہیں اور اچھی چیزیں میں نے بھی دیکھا، واقعاً بھائی پازیٹیو اس کارٹونز میں چیزیں تھیں. تو کہہ رہے دیکھا. پھر ایک دن مولانا میں گھر گیا تو میری بیٹی بنی ہوئی تھی کنیز فاطمہ اور بیٹا بن گیا تھا غلام رسول، کون سا کیریکٹر پتہ نہیں. تو یہ دونوں آپس میں اس کیریکٹر سے انسپائر ہو کے آپس میں باتیں کر رہے تھے جو انہوں نے دیکھا تھا. اور جو باتیں کر رہے تھے ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں، مثلا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، کچھ ایسے کیریکٹر ہیں، نام کنیز فاطمہ ہو لیکن سامنے ایک ایسا کیریکٹر ہو جو زہرا کا دشمن ہو. تو اس کیریکٹر کی تعریفیں کر رہی تھی میری بچی، کہ فلاں صاحب اتنے اچھے تھے اور فلاں صاحب یہ تھے اور فلاں صاحب یہ تھے. میں نے کہا ان کا ہدف پورا ہو گیا کہ وہ بچپن میں تیرے بچے کے دل میں کیا ڈالے. اب تمہیں کتنا وقت ہے کہ پورا کارٹون دیکھو، تم ساری چیزیں دیکھو گے. تو مجھے فکر نہیں میرا بچہ ٹام اینڈ جیری دیکھے، میرا بچہ کیا دیکھے. تو اسی طرح بڑے آسان طریقے سے کام ہوتا ہے. تو ضرورت ہے، میں کیوں اپنے بچوں کے لیے کارٹون نہیں بنا رہا؟ بڑی آسانی سے 1 گھنٹے کارٹون پہ تقریباً 7 لاکھ کا خرچہ ہے، ہر کیریکٹر پہ مثلا 7,000 کا خرچہ ہے. جو نوجوان اس فیلڈ میں پیسہ بھی ہے، یہ فیلڈ بہت اچھی ہے، اینیمیشن کی فیلڈ. اگر جو بچے 3D میکس میں مختلف چیزوں میں 2D میں کارٹون بنا سکتے ہیں، مومن کیوں نہیں محنت کرتے؟ اس میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. تو کوشش ہماری پوری ہے. جو مومنین مثلا IT میں ہیں یا اینیمیشن ورک کرتے ہیں، جہاں انشاءاللہ یہ کلپ بن کے میڈیا پر بھی جائے گا، جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ہے bismillah1214@gmail.com، bismillah1214@gmail.com. اس پہ رابطہ کریں تاکہ ایک اچھی نوجوانوں کی ٹیم بن جائے اور اپنے بچوں کے لیے کام کر سکیں. اب جناب سلمان کی زندگی دکھائیں. اب دنیا کب جناب مختار کو جانتی تھی؟ آپ نے جب فلم جناب مختار کی دیکھی آپ کو معلومات میں اضافہ ہوا. امام رضا کی مووی دیکھی معلومات میں اضافہ ہوا. مولا علی کی مووی دیکھی معلومات میں اضافہ ہوا. اپنے بچوں کو خوراک دیجیے. میڈیا کی خوراک جب تک آپ نہیں بنائیں گے، دشمن تو ڈیلی بیسس پہ بنا رہا ہے، تو جب تک ہم سوچیں گے نہیں تب تک ہمارے بچوں کو ہدایت نہیں ملے گی. صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان پریکٹیکلی سولوشنز کو کریٹ نہ کرے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. محمد وعجل فرج. وقت بہت ہو چکا. فرمایا جب تک صفت رشد، صفت علم، صفت حلم، صفت سیلف کنٹرول انسان کے وجود میں نہ ہو. اور ایک صفت بتا دوں، صفات تو بہت ہیں، فرمایا ایک صفت ہے عزت نفس، کہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا، سیلف رسپیکٹ. جب تک سیلف رسپیکٹ ہو، انسان اپنی سیلف رسپیکٹ کو کب کھوتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک صفت جو انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے وہ ہے حرص. جب انسان حریص بنتا ہے نا تو اپنی عزت کو گوا دیتا ہے. مثلا جب مال کا حرص آتا ہے یہ ڈکیتیاں ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے. جب حرص بڑھتا ہے، اور حرص کون بڑھاتا ہے؟ دنیا بڑھاتی ہے. مثلا اس کی کمائی 15,000 ہے، دنیا نے دکھایا کہ ہر گھر میں بڑا ٹی وی ہونا چاہیے، ٹی وی خرید لیتا ہے. اب اس کو پورا کرنے کے لیے دن رات اس کو کام کرنا پڑتا ہے، اور خود جب پیسے نہیں کما پاتا پھر اپنی بیوی کو بھی کام پہ بھیج دیتا ہے. تو اس سوسائٹی میں یہ چلا جاتا ہے، وہ کام پھر کرنے لگتا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. تو فرمایا کہ اپنی عزت نفس کو بچاؤ. اور عزت نفس تبھی بچتی ہے جب انسان کے وجود میں قناعت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. امام حسین نے عزت نفس کی خاطر یزید کی بیعت نہیں کی. حر نے عزت نفس کی خاطر، اگر عزت نفس نہ ہوتی حر امام حسین کے پاس کبھی نہ آتا. یہ عزت نفس ہے جس نے حر کو حر بنایا. اور جب عزت نفس آتی ہے تو انسان کے وجود میں
حیا آتا ہے. مولا کی خدمت میں آیا. مولا اے کاش یہ آنکھیں نہ ہوتی، میں کبھی آپ کی آنکھوں میں بے ادبی سے نہ دیکھتا. اے کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، میں کبھی بھی آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ نہ ڈالتا. فرمایا پھر بھی حر کا رونا رک نہیں رہا تھا. امام نے فرمایا حر معاف کر دیا، فلاح پالو گے. فرمایا مولا آپ نے معاف کیا، لیکن جب میں نے آپ کے گھوڑے کو روکا تھا تو مجھے کچھ اماریوں سے، کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. عزت نفس تھی حر میں کہ قیامت میں کہیں یہ عزت نفس مجروح نہ ہو جائے. فرمایا مولا جب تک وہ بیویاں معاف نہیں کرتی مجھے سکون نہیں ملے گا. امام نے کہا عباس اعلان کرو کہ حر معافی مانگنا چاہتے. خیام کے بیچ میں آیا اور بلند ترین فریاد کر کے کہا کہ اے زہرا کی بیٹیوں، گنہگار معافی مانگنے آیا ہے، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار. تو وہ کردار حسین تھا جو مولا نے معاف کیا. اب کردار سیدہ زینب دیکھو، ننھے سے 2 بچوں کو بھیجتی ہیں. بچے بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ ماموں حر زہرا کی بیٹی سلام بھیجتی ہے. کہتے سننا تھا. حر نے امامہ اتارا اور خاک کربلا کو سر پہ ڈالنا شروع کر دیا. دوسرے جملے نے حر کے وجود میں عجیب سی تڑپ پیدا کر دی. فرمایا ماموں حر اماں کہتی ہیں کہ میں شرمندہ ہوں، کیونکہ علی کے در پہ جو بھی آیا کبھی خالی نہیں گیا. آج تو آیا ہے پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن اماں کہتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن میرا نانا حوض کوثر پر ہوگا. میں کہوں گی یہ اس وقت آیا تھا جب حسین کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا. جب تیرا امام بلا رہا ہو نا، کوئی نہ جائے اور تو جاتا ہے، تب مقام بڑا بلند ہوتا ہے. جب ظہور ہو جائے تو سارے جائیں گے، لیکن آج جو اپنے امام کی طرف جائے اس کا مقام بڑا بلند ہے. تو عزیز و حر بننے کی کوشش کری. علماء فرماتے ہیں آج بھی ایک حسین ہے جو حل من ناصر کی صدا دے رہا ہے، لیکن سننے والے کان ہوں تو اس آواز پہ لبیک کہے کہ مومن تو چند مہینے روتا ہے، میں ہر روز روتا ہوں. ہر روز خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. آئیے خدا کو آج اس کرتے کا واسطہ دیں، امام حسین کے خون کا واسطہ دیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ننھے سے باب الحوائج پہ، میرا سلام رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ،
فرمایا جب ظالموں نے کٹی ہوئی گردنوں کو نیزے پہ سوار کیا، دیکھنے والا دیکھتا رہا، کبھی حسین کا سر، کبھی علی اکبر کا سر، کبھی قاسم کا سر، لیکن جب نگاہ 6 مہینے کی کٹی گردن پہ پڑی، کہا ان گردنوں کے کٹنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، حسین لڑے ہوں گے تو نے شہید کیا، قاسم نے جنگ کی تو نے شہید کیا، لیکن 6 مہینے کا بچہ لڑ تو نہیں سکتا۔ مولا حسین کا ظاہر کربلا گیا، کہتا میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے علی اصغر کی قبر کہیں مل جائے، بڑے لوگوں سے پوچھا لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا، رات کو رو رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھ، امام نے فرمایا میرے زائر آج کے بعد میرے اصغر کی قبر نہ ڈھونڈنا، کہ مولا علی اصغر کو کہاں دفن کیا تھا؟ فرمایا زین العابدین نے میرے بچے کو میرے سینے پہ سلا دیا تھا، جسے علی اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ حسین کی زیارت کر لے۔ خیموں میں آئے، فرمایا بہن زینب جانے کا وقت قریب ہے، آخری بار میرے بچے کو لا، میں بچے کی زیارت کر لوں۔ بی بی زینب علی اصغر کو مولا کی گود میں لائی، امام نے جیسے دیکھا بچہ زار و قطار رونے لگا، کہ بہن زینب یہ بچہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہ بھیا حسین رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے، کہیں یہ بچہ پیاس کی وجہ سے دنیا سے چلا نہ جائے، کہ میرے بچے کو تیار کرو، میں 2 گھونٹ پانی پلا کے لاؤں۔ عرب میں رسم تھی، بچوں کو کپڑا لپٹا کرتے تھے، ماں نے خوشی خوشی بچے کو کپڑے میں لپٹا، ارے میرے بچے کی پیاس حسین بجھانے جا رہے ہیں۔ یہاں لشکر میں آئے، لشکر نے سمجھا حسین قرآن لے کر آیا ہے، روایت کے جملے آئے، دونوں ہاتھوں پہ بچے کو بلند کیا، فرمایا فوج یزید اگر دشمنی ہے تو حسین سے ہے، بتا میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ارے تیرے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں، لیکن میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ میرے امام فرماتے ابھی حسین بات ہی کر رہے تھے، ایک مرتبہ ظالم نے تیر مارا، فرمایا لوہا بڑا سخت تھا، علی اصغر کی گردن بڑی نرم تھے، اتنا گہرا زخم پڑا کہ تیر مولا حسین کے ہاتھوں میں لگا۔ راوی کہتا ہے حسین نے خنجر نکالا، جو کپڑا ماں نے باندھا تھا، حسین نے خنجر سے کپڑے کو پھاڑا۔ کسی نے کہا مولا کپڑا کیوں پھاڑا تھا؟ کہ تاکہ بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ ایک بھی مقتل کی روایت نہیں دیکھی جس میں امام حسین نے بچے کو ماں کو دکھایا ہو۔ جانتے تھے رباب کا دل پھٹ جائے گا،
خیمے کے قریب جاتے تھے پھر واپس آتے تھے، پھر آگے جاتے تھے پھر واپس آتے تھے، وہیں سے آواز دی بہن زینب ذرا خیمے سے باہر آ۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں خوشی خوشی باہر آئے، یقیناً حسین اصغر کو پانی پلا کر آیا ہے، لیکن جیسے باہر آئے میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ چہرہ خون سے رنگی ہے، وہ داڑھی خون سے رنگین ہے، علی اصغر کے ننھے سے قدم خون سے رنگین ہے۔ کہ بہن زینب ماں کو نہ بتانا برداشت نہیں کر پائے گی۔ خیمے کے پیچھے گئے تاکہ میرا بچہ ظالموں کے ظلم سے بچ جائے۔ ننھی سی قبر کھودنا شروع کی۔ میں کہوں گا اے کاش مولا آپ نے علی کی طرح 40 قبریں کھودی ہوتی تاکہ دشمنوں کو علی اصغر کی قبر کا پتہ نہ لگتا۔ ہائے حسرت حسین، تاکہ میرے بچے کا لاشا پامال نہ ہو۔ حسین نے بچے کو دفن کیا، لیکن ہائے حسین کی حسرت حسرت ہی رہی۔ 11 محرم کا دن آیا اور ملانے کا میرا سر کہاں ہے؟ ماں سے کہا بتا حسین نے کہا دفن کیا تھا، لیکن ماں کیسے بتاتی؟ یہ ظالموں نے حکم دیا وہ 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے، یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نیزہ باہر آیا اور رباب کا کلیجہ ایک ننھی سیلا ماں کی فریاد بلند ہوئی، میرا علی اصغر 3 مرتبہ شہید ہوا، ایک مرتبہ تیر سے پھر نیزے سے۔ لیکن روایت کے جملے ہیں رباب نے کبھی علی اصغر پہ آنسو نہیں بہائے۔ پورے قافلے میں یہ بی بی چپ تھی کہ مولا بی بی کہاں پہ روئی؟ فرمایا ایک مقام تھا جہاں رباب دھاڑے مار مار کے روئی تھی۔ سنو گے کون سا مقام تھا؟ پورے سفر میں اپنے علی اصغر پہ نہیں روئی۔ فرمایا شرابی کا دربار تھا، جب ظالم نے حسین کو چھڑی ماری رباب نے خود کو سر پہ گرا دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے ننھے سے باب الحوائج کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اس مکتب کو اس مذہب کو بچانے میں اے خدا ہم سب کو توفیق عطا فرما، فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما۔ یہ گریہ یہ ذکر اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔